بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز آج بھی میں آپ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہادری کا ایک قصہ سناؤں گی، اور یہ میں جس بک سے سنا رہی ہوں اس کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 100 قصے۔ تلواروں اور نیزوں کی جھنکار میں ایک شہ سوار بہادر آدمی عمرو بن عبدو نے اپنے گھوڑے کے پشت سے چھلانگ لگائی۔ اسلحہ سے لیس اور ہتھیار بند ہو کر غرور و تکبر کے لہجے میں اپنی تلوار کو ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ہے کوئی مرد میدان ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے للکار کا جواب نہیں دیا۔ سب پر خاموشی طاری ہوئی رہی۔ بھلا عمرو بن عبدو جیسے شہ سوار کے مقابلے کے لیے کون میدان میں آنے کی جرات کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنے ایک ہی وار سے دسیوں کا کام تمام کرنے والا تھا۔ کوئی نہ بولا۔ ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا جو اپنے افغان شباب میں پہنچا ہوا تھا اور ایمان اس کی رگ و ریشے میں سرایت کر چکا تھا، اور جس کا دل محبت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھا۔ وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے عمرو بن عبدو کے للکار کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے ان کی طرف دیکھا اور ان کی بھری جوانی کو دیکھتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمرو نے دوبارہ مقابلے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، کوئی مرد میدان ہے جو میرے سامنے آئے؟ کہاں ہے تمہاری جنت جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ جو تم میں سے قتل ہوتا ہے وہ اس جنت میں جاتا ہے؟ کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں بھیجو گے؟ کیا تم جنت کے خواہش مند نہیں ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ اٹھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے مقابلے کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمرو یہ بات کہنا نہیں چھوڑا تھا اور اپنی تیز تلوار کو لے کر دندرانے لگا، اور اس نے یہ کہا، ان سب کو پکار کر میرا گلا بیٹھ گیا کہ ہے کوئی جو مقابلے میں آئے۔ جب میں کرن المنازل مقام پر کھڑا اور ان کے بہادر بزدل ہو گئے، اور اسی لیے میں ہمیشہ عمدہ تلوار کی جانب لپکتا ہوں۔ شجاعت اور بہادری جو امرودوں میں ہوتی ہے اور جو دو سخا اس کی بہترین خصلت ہے۔ جب عمرو بن عبدو نے دلوں کو ہلا دینے والے کلمات کہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بجلی بن کر گرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیمانہ سبل لبریز ہو گیا۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے مقابلے میں نکلتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بار بھی یہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خواہ وہ عمرو ہے تو کیا ہوا؟ یہ نوجوان قدم جماتے ہوئے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر عمرو بن عبدو کے قریب پہنچے اور یوں کہا، جلدی نہ کرو، تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا ہے۔ وہ بے بس نہیں ہے، پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہے۔ سچائی ہی ہر کامیاب ہونے والے کو نجات دیتی ہے۔ جن نیزوں سے ایسی ضرب لگائے گا کہ سب یاد رکھیں گے۔
پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عمروں کے گھوڑے کے پاس پہنچے اور عمروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ عمروں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور دہشت زدہ ہو کر پوچھا، اے جوان تم کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ عمروں نے کہا، اے بھتیجے تمہارے بڑے کہاں ہیں جو عمر میں تجھ سے بڑے ہوں؟ میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے عمرو، یہ عہد کیا تھا کہ اگر کوئی قریشی آدمی تجھے تو اچھی باتوں میں سے کسی ایک کی دعوت دے گا تو اس کو قبول کرے گا؟ عمروں نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں میں نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لہٰذا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمروں نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر میں تجھے قتال کی دعوت دیتا ہوں۔ عمروں نے کہا، اے بھتیجے کیوں؟ لات کی قسم میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن واللہ میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ عمروں کو غصہ آ گیا، اس کی رگیں غصے سے پھول گئیں اور دانت پیسنے لگا۔ اس نے اپنی عزت کا انتقام لینے کا ارادہ کیا، چنانچہ اس نے نیلام سے تلوار نکالی اور وہ آگ کے شعلے کی طرح اس کے ہاتھ میں آئی اور اس قریشی نوجوان پر اپنا غیظ و غضب ڈھالنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ڈھال سے اس کے وار کا بچاؤ کیا۔ عمروں نے اپنی تلوار کے وار سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال کو توڑ دیا اور تلوار اس میں پھنس گئی۔ اس وار سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کے کندھے پر تلوار ماری، جس سے عمروں خون میں لت پت ہو کر گر پڑا۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جوان مرد تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو کر واپس لوٹے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ذرا کیوں اتار لی؟ اہل عرب کے پاس تو اس سے اعلیٰ کوئی ذرا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے حیا آئی کہ میں اپنے ابن کی ذرا اتاروں۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، امید کرتی ہوں یہ واقعہ بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے۔ تو ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔